نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. ایمان کی حفاظت کے ذرائع میں سب سے پہلا جو ذریعہ ہے وہ نیک صحبت ہے. اس پر احادیث مبارکہ عرض کی جا رہی ہے. گزشتہ کل جو حدیث مبارکہ عرض کی گئی اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اس کو دنیا سے بے رغبتی ہے، یعنی دنیا میں اس کا دل اٹکا ہوا نہیں ہے، بے رغبتی ہے. اور بے رغبتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک آدمی پیٹ بھر کر کھایا ہوا ہو، اب اس کے بعد اس کے سامنے کتنا ہی لذیذ کھانا لایا جائے اس کے اندر رغبت نہیں ہوتی. اس طرح سے اسے بے رغبتی کہتے ہیں. تو اسی طرح دنیا سے بے رغبتی اس لیے ہو کہ یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، ایک گزرگاہ ہے، مسافر خانہ ہے، چل چلاؤ ہے، بس راستہ طے کر کے اگلی منزل پہ جانا ہے. اس سے بے رغبتی ہونی چاہیے. تو پہلی پہچان یہ بیان فرمائی کہ جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اس کو دنیا سے بے رغبتی ہے اور لغو اور بیہودہ کلام سے اجتناب اور کم گوئی اس کو عطا کی گئی ہے، یعنی فضول باتیں نہیں کرتا، ہر وقت بک بک اس کی زبان پہ نہیں ہوتی، بیہودہ فحش باتیں اور ایسی اذیت والی باتیں، کسی کو تکلیف پہنچانے والی باتیں نہیں کرتا اور کم بولتا ہے. یہ بڑی صفت ہے کم بولنا. اور تو فرمایا کہ اس کی قربت اور صحبت کو اختیار کرو جس کے اندر یہ باتیں موجود ہوں، کیونکہ اس کو حکمت اور دانائی کی دولت عطا کی گئی ہے. یہ نشانی اور علامت اس بات کی ہے کہ من جانب اللہ اسے حکمت اور دانائی کی دولت عطا کی گئی ہے. حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اس امر یعنی دین کی جڑ نہ بتلا دوں جس کے ذریعے تم دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل کر سکو؟ تو سنو، ان چیزوں کو تم اپنے اوپر لازم کر لو، یعنی دین کی جڑ، دین کی بنیاد. اسے آپ نے فرمایا کہ ان چیزوں کو سنو اور اپنے اوپر اسے لازم کر لو، یعنی ان باتوں پر عمل کرو. پہلی بات فرمائی کہ اہل ذکر کی مجالس میں بیٹھا کرو، اہل ذکر کی مجالس میں بیٹھا کرو تاکہ تمہیں بھی ذکر اللہ کی توفیق اور سعادت نصیب ہو. جیسے کہ صحبت میں بیٹھے گا وہی عادت پڑ جائے گی، اور جیسے صحبت میں بیٹھے گا وہی اس کی زبان پہ جاری بھی ہوگا. اچھے لوگوں کی، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا اچھی باتیں زبان پر ہوں گی، اور دنیا داروں کی صحبت میں بیٹھے گا تو دنیا داری کی باتیں کرے گا. کسی آوارہ اور اوباش لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو وہی آوارگی طبیعت کے اندر آئے گی. تو صحبت کا اثر ہوتا ہے. تو پہلی بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اہل ذکر کی مجالس میں بیٹھا کرو. اب ذکر کا مطلب وہ خالی تسبیح ہاتھ میں لے کر اللہ اللہ کرنا نہیں ہے، یہ بھی ذکر کی ایک صورت ہے. انسان کی پوری جو زندگی ہے وہ ذکر میں داخل ہے. کبھی آدمی زبان سے ذکر کرتا ہے، کبھی اپنے عمل سے ذکر کرتا ہے. اور جتنی بھی عبادات ہیں
نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، جتنی بھی عبادات ہیں، یہ تمام عبادات کس لیے ہیں؟ اللہ کی یاد کو قائم کرنے کے لیے ہے۔ تو یہ سب کے سب ذکر میں داخل ہے۔ نماز بھی ذکر ہے، روزہ بھی ذکر ہے، زکوٰۃ بھی ذکر ہے، صدقہ خیرات بھی ذکر ہے۔ تو یہ سب کے سب ذکر کے اندر داخل ہے۔ ہمارا یہ مل بیٹھنا یہ بھی ذکر کے اندر داخل ہے کہ یہ مل بیٹھنا یہ بھی ذکر کا حلقہ ہے۔ تو تم اہل ذکر کی مجالس میں بیٹھا کرو تاکہ تمہیں بھی ذکر اللہ کی توفیق اور سعادت نصیب ہو۔ اور بہت ہی سعادت کی بات ہے جسے اللہ اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما دے، اپنی یاد میں لگا لے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے نصف میزان عمل کو بھر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا اس کے نصف میزان عمل کو بھر دیتا ہے۔ کیا کتنا وقت صرف ہوتا ہے، لیکن اجر و ثواب کتنا زیادہ ہے۔ لیکن کیا بات ہے کہ انسان کے نفس پر یہ چیز بھاری ہے، اپنے کو مقید کرے، اللہ کا ذکر کرے، تلاوت کرے، اللہ اللہ کرے، اللہ کا نام لے، نفس گھبراتا ہے۔ نفس کو لذت کس چیز میں آتی ہے، مزہ کس چیز میں آتا ہے؟ باتیں کرنے میں آتا ہے، غیبتیں کرنے میں آتا ہے، جھوٹ بولنے میں آتا ہے، الزام اور بہتان تراشی میں نفس کو مزہ آتا ہے۔ اور ہم ہیں کہ نفس کی لذت اور مزے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے چلے جاتے ہیں، اور اپنے دل کے اندر وہ ظلمت، وہ کدورت پیدا کرتے چلے جاتے ہیں، وہ قساوت اور سختی پیدا کرتے چلے جاتے ہیں کہ پھر دل کے اندر وہ رغبت ہی پیدا نہیں ہوتی کہ جس سے اللہ کا نام ہی لے سکے۔ تو اس لیے اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ سعادت مندوں کے اندر وہ شامل ہو جائے اور سعادت مندی اس کی زندگی کے اندر آ جائے، تو بھائی ایسی صحبتوں کو اختیار کر لے، اللہ اس کے اندر اسے سعادت مند بنا دے گا۔ کیونکہ جیسوں کے ساتھ بیٹھے گا اللہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ اسے حشر کرے گا، انہی کے ساتھ اسے شامل کر لیا جائے گا۔ وہ حدیث میں تفصیلی واقعہ آتا ہے نا کہ جو اللہ کے ذکر کی مجالس ہوتی ہیں، ذکر کے حلقے ہوتے ہیں، تو فرشتے ان حلقوں کو گھیر لیتے ہیں، ان پر سکینہ نازل کیا جاتا ہے، اور جب وہ فرشتے اللہ کے دربار میں جاتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ کہا ہے اللہ وہ تو آپ کو یاد کر رہے تھے۔ اللہ پوچھتا وہ کس چیز کا سوال کر رہے تھے؟ یا اللہ وہ جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اچھا تو انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں جنت کو دیکھا تو نہیں۔ اگر وہ جنت کو دیکھتے تو کیا کرتے؟ پھر تو اور زیادہ جنت کا سوال کرتے۔ اللہ کہتا ہے میں نے ان کو جنت دے دی۔ پھر فرشتوں سے پوچھا اللہ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ کہا وہ تو جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ کہا کہ نہیں دیکھا۔ اگر وہ دیکھتے تو کیا کرتے کہ اور زیادہ وہ جہنم سے پناہ مانگتے۔ اللہ کہتا ہے میں نے انہیں جہنم سے بھی پناہ دے دی، جنت بھی دے دی، جہنم سے پناہ دے دی، اپنی رضا دے دی۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ اس مجمع میں ایک شخص ایسا بھی تھا کہ بس وہ ایسے ہی آگے بیٹھ گیا تھا، وہ خاص اس کام کے لیے نہیں آیا تھا، اس نیت سے نہیں آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس مجمع کے ساتھ وہ آ کر بیٹھ گیا تو اس کے لیے بھی وہی بشارت، وہی بخشش، وہی مغفرت ہے جو سب کے لیے ہے۔ تو یعنی اس میں وہی ہے کہ کہتے ہیں نا کہ جب وہ گندم تلتی ہے تو گندم کے ساتھ کنکر اور پتھر بھی تل جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جب آدمی نیک صحبت سے وابستہ ہو جاتا ہے، نیک حلقے میں جڑ جاتا ہے، تو وہی مثال ہے کہ بھئی جہاں اللہ اپنے نیک بندوں کو تولے گا، ارے وہ ہم جیسے کنکر پتھر بھی تل جائیں گے۔ تو اہل ذکر کی مجالس کو لازم پکڑنا چاہیے تاکہ تمہیں بھی اللہ کے ذکر کی توفیق اور سعادت نصیب ہو جائے۔ اور دوسری بات فرمائی کہ جب تنہا ہو، تنہائی میں جب تنہا ہو تو جس قدر ممکن ہو ذکر اللہ کے لیے اپنی زبان کو حرکت پہ رکھو۔ یعنی جب لوگوں کے درمیان ہو تو جب بھی اللہ کا ذکر، اللہ کا دھیان دل میں ہونا چاہیے۔ اور کبھی آدمی جیسے میں نے عرض کیا کہ زبان سے ذاکر ہوتا ہے، کبھی اپنے عمل سے ذاکر ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی ہے، اس کی دکان ہے، تجارت کرتا ہے، گاہک آ گیا، اب ظاہر ہے کہ گاہک سے بات ہی کرے گا نا، تصویر لے کے تو اللہ اللہ نہیں کرے گا، گاہک سے بات کرے گا، اس وقت کا یہی حق ہے۔ لیکن اس کے دل کے اندر یہ فکر ہے کہ میں نے اس گاہک سے جو رزق حاصل کرنا ہے
وہ رزق حلال لینا ہے، لقمہ حرام نہیں لینا، حلال کا لقمہ میں نے کمانا ہے۔ اب یہ جو دل کے اندر فکر ہے اور اس فکر کے ساتھ یہ گاہک سے بات کر رہا ہے، اب بظاہر اس کے ہاتھ میں نہ تسبیح ہے نہ زبان پہ ذکر ہے، کوئی سبحان اللہ الحمدللہ اس کی زبان پہ نہیں ہے، لیکن یہ ذاکر ہے، یہ ذاکر ہے، اور یہ ذکر حقیقی کہلاتا ہے۔ اب یہ حقیقتاً ذاکر ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے اللہ کی یاد اس کے دل کے اندر ایسی رچ بس گئی، ایسا استحضار قائم ہو گیا، ایسا ملکہ یادداشت قائم ہو گیا، اب یہ کہیں پر بھی ہے، اب یہ اللہ کو بھولتا نہیں ہے، کیونکہ دکان پر ہے، نفس تو کہتا ہے کہ ارے بھائی جھوٹ بول کے نفع لے لے، ملاوٹ کر کے نفع لے لے، لیکن اس کے دل میں اللہ کا دھیان اور استحضار ہے، اللہ کو جواب بھی تو دینا ہے، پھر اللہ کو جواب کیا دوں گا؟ تو یہ حرام نہیں کماتا، جھوٹ نہیں بولتا، ملاوٹ نہیں کرتا، کم نہیں ناپتا، کم نہیں تولتا، کیونکہ اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو جب یہ یادداشت اس کے اندر آ گئی، استحضار آ گیا، اب یہ حقیقی ذاکر ہو گیا، کیونکہ حدیث میں آتا کل مطیع للہ فہو ذاکر، کہ ہر مطیع، ہر فرما بردار جب وہ اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے وہ ذاکر ہے، چاہے اس کی زبان پر ذکر نہیں ہے لیکن اپنے عمل سے وہ ذاکر ہے، اور زبان سے ذکر کرنے کا منشا اور مقصد بھی یہی ہے۔ زبان سے ذکر کرنے کا مقصد خالی کوئی تسبیح ہاتھ پہ لے کر کوئی زبان سے رٹے لگوانا نہیں ہے کہ بس زبان سے رٹا لگائے جاؤ، نہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ اس کا منشا مقصد بھی یہی ہے کہ ایک ملکہ یادداشت دل کے اندر قائم ہو، اللہ کا دھیان اور استحضار دل کے اندر قائم ہو، کہ پھر انسان کہیں پر بھی ہے، گھر میں ہے، سڑک پر ہے، دکان پر ہے، کسی بھی جگہ پر ہے، خلوت ہے، جلوت ہے، تنہائی ہے، مجمع ہے، کہیں پر بھی ہے، کوئی حالت اس کی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں اللہ کی نافرمانی وہ کرے، اسے ایک دھیان، ایک استحضار قائم ہو جائے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ موجود ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو جب تنہا ہو، جس قدر ممکن ہو ذکر اللہ کے لیے اپنی زبان کو حرکت میں رکھو، یعنی مجمع میں اور تنہائی میں جس حالت میں ہو اللہ کا ذکر کرو۔ اب آج تو یہ حالت ہے کہ نہ آدمی مجمع میں اللہ کو یاد کر رہا اور نہ تنہائی میں یاد کر رہا، حالانکہ تنہائی میں کوئی بھی اس کے پاس موجود نہیں ہے، لیکن یہ جو موبائل فون انسان کے پاس ہے نا، یہ اسمارٹ فون، یہ اتنی بڑی بلا ہے، اتنا بڑا غفلت میں ڈالنے والا چھوٹا سا پرزہ ہے کہ انسان کی ساری خلوت کو یہ برباد کر رہا ہے، اور نہ صرف یہ کہ برباد کر رہا ہے بلکہ پراگندہ خیالی کا شکار کر رہا ہے، اس کے اندر انتشار پیدا کر رہا ہے، اس کے اندر ایک ہیجان پیدا کر رہا ہے، کیونکہ جیسی چیزوں کو دیکھ رہا ہے نا تو وہی کیفیت اس کے اندر آ رہی ہے کہ چھوٹے بچے اس کے اندر ایسے کارٹون دیکھتے ہیں کہ جس کے اندر مار دھاڑ کے مناظر بھی ہیں، کسی کو شوٹ کرنے کے مناظر بھی ہیں، کارٹون ہے نا، بچہ وہی مار دھاڑ کرنے لگتا ہے، تو بچے کے اندر بھی ایک ہیجان اور انتشار پیدا ہو گیا، اس کے اندر کوئی زور زور سے بول رہا ہے تو بچہ بھی زور زور سے بولنے لگتا ہے، تو جس چیز کو دیکھا اس کا اثر بچے میں منتقل ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ صحبت کا اثر ہے، کہ جو صحبت اسے دی ماں باپ نے، جو کارٹون اسے دکھائے، اس نے بچے کو بھی کارٹون بنا دیا، اور وہی چیز اس کے اندر پیدا ہو گئی، آپ اندازہ لگائیے، یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اور بڑا آدمی جب دیکھتا ہے تو بڑا آدمی کچھ اور دیکھتا ہے، اور چونکہ آج اس کا جو استعمال ہے یہ اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ ضرورت کی چیز ہے، لیکن کس حد تک اس کا استعمال ہونا چاہیے کہ بس اس کے دو کام ہیں، ایک اس کا کام ہے کمیونیکیشن، رابطہ، اور اس کا ذریعہ کال ہے کہ ٹیلی فون کال کے ذریعے سے آدمی رابطہ کر سکتا ہے، کہ ایک بغیر تار کے ایک ایسا رابطے کا آلہ ایک ایجاد ہو گیا کہ ہر وقت انسان کسی سے رابطے میں رہ سکتا ہے، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ تو ایک اس کا کام کیا ہے؟ کمیونیکیشن ہے، اور ایک اس کا کام ہے انفارمیشن، معلومات، نالج۔ تو ظاہر ہے جس کو نالج کی ضرورت ہے وہی تو لے نا نالج اس سے، اور ایک آدمی کو نالج کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس سے کوئی کام ہی نہیں ہے، اس کو کوئی انفارمیشن نہیں چاہیے، لیکن وہ فیس بک دیکھ رہا ہے، اس نے فیس بک پہ اپنا اکاؤنٹ بھی بنا رکھا ہے، اس نے انسٹاگرام پر بھی بنا رکھا ہے، وہ یوٹیوب پر بھی ہے، وہ ہر جگہ پر جو ہے اس نے اپنی ٹانگ اڑا رکھی ہے۔ اب اتنے انتشار کے ساتھ
اور یہی وجہ ہے اب جدید سائنس یہ ریسرچ کرتی ہے، اب اس پر ریسرچ بھی ہو رہی ہے اس کے نقصانات کے اوپر، تو کہا کہ لوگوں کے اندر ایک بڑی خرابی اس سے یہ پیدا ہو رہی ہے کہ چیزوں پر جو فوکس کرنا ہے، توجہ دینا ہے، وہ انسان کے اندر سے ختم ہو رہا ہے، اور انسان کی ترقی میں یہ چیز رکاوٹ بن جاتی ہے جب تک اس کے اندر توجہ کا نہ ہو۔ کسی کام پر توجہ ہوگی تو کچھ کر سکے گا، دکاندار اپنی تجارت پہ توجہ دے گا تو تجارت چلے گی، ملازم اپنی ملازمت پر توجہ دے گا تو ملازمت چلے گی، طالب علم اپنی تعلیم پر توجہ دے گا تو کامیاب ہوگا۔ لیکن یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر یہ کہ جب یہ چھوٹا سا موبائل ہاتھ میں ہے نا، اب یہ ایک چیز دیکھی ٹھک سے بدل کی دوسری چیز سامنے آ کے دوسری دیکھنا شروع کر دی، پھر کچھ اور سامنے آئے تو کچھ اور دیکھنا شروع کر دیا، اب یہ بار بار چیزوں کو بدل رہا ہے۔ اب یہ کیا چیز ہے کہ اندر جو ایک فوکس کرنے کی عادت ہے، توجہ دینے کی عادت ہے، متوجہ ہونے کی عادت ہے، وہ ختم ہو رہی ہے۔ پھر اس کا جو اثر ہے انسان کی عملی زندگی کے اندر آتا ہے کہ ایسا انسان جو چیزوں پر توجہ نہیں دے پا رہا، نہ وہ بیوی پہ توجہ دے گا، نہ اولاد پہ توجہ دے گا، نہ کاروبار پہ توجہ دے گا، نہ ملازمت پہ توجہ دے گا، نہ اپنی تعلیم پہ وہ توجہ دے گا، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر کام میں پیچھے ہوتا چلا جائے گا، ہر کام میں پیچھے، نہ اپنی صحت پر توجہ دے گا کہ صحت کا تقاضا تو یہ ہے کہ سو جا بھائی، آرام کر، آرام کے وقت میں آرام کر، کام کے وقت میں کام کر۔ اب جب آرام کا وقت ہے، اس کے ہاتھوں میں تو خارش ہے، یہ موبائل فون ہاتھ میں ہے، تو اسے وہ آرام نہیں لینے دیتا۔ اب اس کی جب لگاتار نیند نہیں ہوتی اور انسان کے جسم کو جس طرح آدمی کام کرتا ہے اسے آرام کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ نے ایک ایسا نظام اس جسم کے اندر بنایا ہے کہ سارا دن جو انسان کام کاج کرتا ہے، محنت مزدوری، چلنا پھرنا، تو اس کی باڈی کے اندر توڑ پھوڑ ہوتی ہے، شکست و ریخت سے یہ انسان کا جسم گزرتا ہے۔ لیکن اللہ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے، قدرتی نظام ہے، کہ جب رات کو یہ سوتا ہے اور اس کے سونے میں رات کا جو پہلا حصہ ہے کہ رات اگر 10 بجے سو جائے اور رات کے 4 بجے تک اگر سوتا رہے، تو یہ جو اس کی نیند ہے 6 گھنٹے کی نیند، یہ ایسی ہے کہ یہ 12 گھنٹے کے برابر ہے، کہ اس میں اس کی باڈی کی ریپیئر ہوتی ہے۔ ادھر یہ سو گیا، اب ایک خودکار اندر نظام ہے، وہ اندر حرکت میں آ گیا، اب اس باڈی کی ریپیئر کر رہا ہے، اس کی باڈی کی مرمت کر رہا ہے۔ جیسے موٹر سائیکل خراب ہوتی ہے نا جی، سڑکوں پہ چلتی ہے تو شکست و ریخت کا شکار ہو جاتی ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ گاڑی سڑکوں پہ چلتی ہے تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے، کچھ دن کے بعد میکینک کے پاس لے جانا پڑتا ہے، تو میکینک اس کی اوور ہائلنگ کرتا ہے، چیزوں کو صحیح کرتا ہے۔ لیکن اللہ نے ہماری باڈی کے اندر ایسا نظام رکھا ہے کہ رات کو یہ بندہ سوتا ہے اور وہ نظام حرکت میں آتا ہے کہ باڈی کی ریپیئر شروع ہو جاتی ہے، جب یہ صبح سو کر اٹھتا ہے بالکل فریش اٹھتا ہے۔ لیکن جب آدمی سونے کے وقت تک سوئے گا ہی نہیں، کیونکہ انسان کی فطرت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ رات اللہ نے آرام کے لیے رکھی ہے، دن اللہ نے کام کے لیے رکھا ہے۔ اور اگر آج حکومت یہ کہے کہ بھائی بازار صبح 8 بجے کھولو اور شام کو 5 بجے بازار بند کر دو، تو ہمارا تاجر لڑنے لگتا ہے، ہمارا تاجر ہڑتالیں کرنے لگتا ہے، اور یہ نظام قدرت سے لڑ رہا ہے، یہ ملک سے نہیں لڑ رہا، یہ حکومت سے نہیں لڑ رہا، یہ نظام قدرت سے لڑ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ہمارے ملک کا تاجر پیچھے ہے، یہ چاہتا ہے جی 12 بجے تک میں سوؤں، 1 بجے دکان جا کر کھولوں اور رات کے 10 بجے تک دکانداری کرتا رہوں۔ پوری دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہے۔ نظام فطرت یہ ہے جو اللہ نے ہمیں نظام دیا ہے۔ آپ صحابہ کو دیکھ لیجئے کہ فجر کے وقت سے کام کاج میں لگ جاتے تھے، فجر کے وقت سے، اور جہاں صبح کے 10 بجے کا وقت ہوتا تھا، اس کے قریب کا وقت ہوتا تھا، صبح کا ناشتہ وہی ہوتا تھا، دوپہر کا کھانا بھی وہی ہوتا تھا، پھر ظہر کی نماز سے پہلے کھانا کھایا، قیلولہ کر لیا، ظہر کی نماز پڑھی، پھر کام میں لگ گئے۔ اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ظہر کی نماز دیر سے پڑھتے تھے اور اس کے بعد پھر کام پہ لگ جاتے تھے، اور عصر کے بعد شام کا کھانا، اور عشاء پڑھ کر سو گئے۔ تو کوئی بیمار نہیں تھا، کوئی بیمار نہیں تھا۔ مدینہ طیبہ میں طبیب آیا اور طبیب نے آگے مطلب کھولا کہ بھئی مدینے جانا چاہیے، وہاں علاج لوگوں کا ہو۔
تو دکان کھول کے بیٹھا رہا، کوئی مریض ہی نہیں آتا. تو پوچھا کہ اس کا سبب کیا ہے. جب سبب پہ غور کیا تو پتہ یہ چلا کہ بھوک لگنے پر کھانا کھاتے ہیں، اور جب کچھ بھوک باقی ہوتی ہے تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جو آدمی مغرب سے پہلے کھانا کھا لے گا رات کا، تو پھر رات تک تو وہ کھانا تحلیل ہو جائے گا، اور کھائے گا بھی وہ یہاں تک تن کے نہیں کھائے گا، وہ کھائے گا بقدر ضرورت، بھوک باقی رکھ کر کھائے گا. تو بیماری اس کے پاس کیوں آئے گی؟ اب یہاں کا دکاندار جب رات کو 10 بجے دکان بند کرے گا، 11 بجے گھر آئے گا، اور 12-1 بجے وہ رات کا کھانا کھائے گا اور پھر سو جائے گا، تو ظاہر اسے ہارٹ اٹیک بھی ہوگا، اسے بلڈ پریشر بھی ہوگا، اسے شوگر بھی ہوگی، ساری بیماریاں ہوں گی. کیوں؟ کہ وہ فطرت سے لڑ رہا ہے، وہ نظام قدرت سے لڑ رہا ہے. اسی طرح سے پوری دنیا کے اندر آپ جا کر دیکھ لیجیے، چاہے امریکہ ہے، افریقہ ہے، یورپ ہے، سب جگہ پر جا کر آپ دیکھ لیجیے کہ صبح کو 6 بجے، 5:30 بجے، 6 بجے، 6:30 بجے سڑکوں پر فل ٹریفک چل رہا ہوتا ہے. 6:30 بجے آپ سڑکوں پر جائیں، بمپر ٹو بمپر گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں. اتنی صبح لوگ کام کے لیے نکلتے ہیں. 8 بجے سارا کاروبار زندگی شروع ہو جاتا ہے، اور شام کے 4 بجے 5 بجے سب بند ہو جاتا ہے. وہ دن کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. آج اس ملک کی حالت یہ ہے کہ انرجی کرائسس کتنا بڑا ہے کہ اگر دکاندار 5 بجے اگر دکانیں بند کر دے تو کتنی بجلی کی بچت ہو، کتنا پیٹرول کم امپورٹ کرنا پڑے، ملک کے اوپر سے دباؤ کتنا کم ہو جائے، اور وہ پیسہ قرضوں کی ادائیگی کے اندر جائے. لیکن نہیں، ہماری عوام کی سمجھ میں نہیں آتی. اب کہ دن کی روشنی، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں تو سردی کے اندر بھی ہم دن کی روشنی میں کام کر سکتے ہیں. اللہ نے ایسا دن ہمیں دیا ہے. وہاں یورپ میں تو 1 گھنٹہ آگے اور پیچھے کرتے ہیں. جب سردی آتی ہے تو 1 گھنٹہ آگے کر دیتے ہیں، گرمی آتی ہے 1 گھنٹہ پیچھے کر دیتے ہیں. وہاں تو یہ نظام ہے. تو بات کیا ہے کہ ہم نظام فطرت سے، نظام قدرت سے لڑ رہے ہیں، اور نظام قدرت سے لڑ کر آدمی کبھی کامیاب نہیں ہوتا، ہمیشہ وہ نقصان کے اندر رہتا ہے. چاہے وہ ہماری تجارت ہو، ہماری صحت ہو، ہماری روزمرہ کی زندگی ہو. تو اس لیے آج ہم نے بات یہ چل رہی تھی کہ آج ہماری خلوت جو ہے وہ ناپاک ہے. خلوت پاک نہیں ہے. اللہ کے حبیب تو یہ فرما رہے ہیں کہ خلوت میں اللہ کو یاد کرو، اور آج یہ غیر اللہ کو یاد کر رہے ہیں. بہت چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ذہن انتشار کا شکار ہے. پھر اس کے جو نقصانات معاشرے کے اندر ہے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہے کہ آج کے زمانے کا انسان نہیں رہا، وہ حیوان ہو گیا، وہ درندہ ہو گیا. کہ چھوٹے چھوٹے بچے بچیوں کی آبرو محفوظ نہیں ہے، درندگی یہاں تک پہنچ چکی ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ روز ریپ ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں. کس چیز کی وجہ سے؟ وہی چیز ہے جس کو انسان دیکھ رہا ہے، وہ ہیجان اور انتشار اس کے اندر پیدا ہو رہا ہے. یہ بربادی سوشل میڈیا کی لعنت کی ہے. اللہ ہمیں ذکر کا عادی بنائے. اس پر یہ بات چل رہی ہے کہ اہل ذکر کی مجالس میں بیٹھو، اور جب تنہا ہو تو اللہ کو یاد کرو. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما. یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما. اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما. رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما.
یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اہل ذکر کی مجالس میں کا اہتمام کرنے والا بنا، ذکر کے حلقوں سے یا اللہ وابستگی ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ تنہائی میں خلوت میں یا اللہ ہمیں کثرت ذکر کا عادی بنا۔ یا اللہ ہر قسم کی بدگوئی سے، فضول گوئی سے، فحش گوئی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ حفظ لسان کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری جلوت کو، خلوت کو اپنی یاد سے، اپنے ذکر سے آباد فرما۔ یا اللہ ہماری زبان میں بھی پاکیزگی عطا فرما، ہمارے دلوں میں بھی پاکیزگی عطا فرما، ہمارے افکار اور خیالات کے اندر پاکیزگی عطا فرما۔ پراگندہ خیالی سے یا اللہ، بے حیائی سے یا اللہ ہمارے گھر والوں کی، ہمارے نوجوان بچے بچیوں کی یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا۔ یا اللہ ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا۔ یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو فتح فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ ہر قسمی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے، شر پسندی سے، جلاؤ گراؤ سے، توڑ پھوڑ سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو بھی دہشت گردی کرنے والے، شر پسندی کرنے والے، اے اللہ جو ان کی سرپرستی کرنے والے، ایسے لوگوں کو تباہ و برباد فرما، نشان عبرت بنا، کیفر کردار تک پہنچا۔ یا اللہ جو اس ملک کو نقصان پہنچانا چاہے، اے اللہ تو اسے تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ ایسوں کے وجود سے اس ملک کو پاک فرما، ہر قسم کے انتشار سے، افتراق سے اس ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک میں معاشی، معاشرتی، اخلاقی استحکام عطا فرما۔ یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما۔ یا اللہ کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، ستاری والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ اپنی مدد اور نصرت کو ہمارے شامل حال فرما، ہمیں بے یار و مددگار نہ فرما۔ یا اللہ سب کے گھروں میں یا اللہ نعمتیں، برکتیں، راحتیں عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، ہر قلت سے، دقت سے، ابتلا سے، آزمائش سے حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، اولاد کا مستقبل یا اللہ تابناک بنا۔ یا اللہ والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما۔ یا اللہ جو بچے بچیاں بے نکاحے بیٹھے ہیں ان کے لیے نباہ والے جوڑ کے رشتے عطا فرما۔ تمام والدین کو اس فریضے سے سبکدوش فرما، والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اس مسجد کی توسیع و تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما، دار القرآن کا قیام یا اللہ آسان فرما۔ یا اللہ ایسے دین کا مرکز بنا، یا اللہ یہاں سے دین کے فیضان کو سارے عالم میں جاری و ساری فرما۔ یا اللہ اس کی ہر ضرورت کو از غیب پورا فرما، اس کے مغربی سمت کے مکانات کا حصول بھی آسان فرما۔ یا اللہ ہر موانع سے، ہر رکاوٹ سے حفاظت فرما،
ادائیگی کا یا اللہ غیب سے انتظام فرما، اپنے مخلصین بندوں کے قلوب کو یا اللہ متوجہ فرما۔ یا اللہ جو بھی اس کے معاونین ہیں، خادمین ہیں، یا اللہ تعاون کرنے والے، خدمت کرنے والے، یا اللہ غیب کے خزانوں سے انہیں جزا عطا فرما، دنیا اور آخرت میں یا اللہ جزا عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم